آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے۔ تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا۔ محبتوں برا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا ہوں۔ زمانے کو عملاً بتایا کہ ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا، ماں باپ کیا ہوتے ہیں، یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا پوچھ لیتے ہیں، احی والدہ کا، کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ ماں تڑپ رہی ہو، بیٹا جہادی تنظیم کے ساتھ جہاد کرتا پھرے، اللہ کی قسم عرش کا رحمان ناراض ہے۔ باپ کو ضرورت ہے بیٹے کی اور بیٹا تبلیغی گشت پہ نکلا ہوا ہے، اللہ کی قسم عرش کا رحمان ناراض ہے۔ ماں باپ بیماری میں تڑپ رہے ہیں، وہ فالج میں مبتلا ہے، اور بیٹے پیر کی چوکھٹ پہ جھاڑو دیتے پھرتے ہیں، اللہ کی قسم عرش کا رحمان ناراض ہے۔ یہ آج کے 2 نمبر ڈبے پیر ان پڑھ جاہل تو حیثیت کیا رکھتے ہیں؟ اگر کوئی شخص ماں باپ کو تڑپتا چھوڑ کر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی فیض لینا چاہے تو اسے کچھ نہیں مل سکتا۔ پہلی مرشد تو ماں ہے، سب سے بڑا پیر تو صاحب تیرے گھر تیرا باپ بیٹھا ہے، ان کی خدمت کر، یہ تیرے لیے جہاد جیسا افضل عمل ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ لیکن آج ہم معاشرے کا محاسبہ تو کریں، کوئی پیر کی چوکھٹ مل کے بیٹھا ہے، کوئی یاروں کی ٹولیاں بات کرتا پھرتا ہے، اور کوئی کرکٹ کے میدان کا کپتان بنا ہوا ہے۔ اگر تو ماں باپ اجازت دیتے ہیں، دیگر بھائی ان کی خدمت کے لیے موجود ہیں، تو یہ ایک الگ بات ہے، ورنہ ماں باپ کو تڑپتا چھوڑ جائے اور یہ خیال کرتا پھرے کہ میرے لیڈر تنظیم یا پیر سے کچھ ملے گا، تو صاحب کسی چوکھٹ سے کچھ نہیں ملے گا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں ہوں گے۔ یار ایک ایسا ستم ہے، 60 سال کا بوڑھا باپ صبح کے وقت اٹھ کر جوان بیٹے کی منت کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے بیٹا آج دکان پہ رش زیادہ ہے، گاہکوں کی بھی بھیڑ ہے اور میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، تو بیٹا تم ذرا دکان پر وقت زیادہ دینا۔ تو نوجوان آگے سے کیا کہتا ہے، کوئی جیتا ہے تو جیے، کوئی مرتا ہے تو مرے، میں نے جمعرات کو دربار پہ ضرور جانا ہے۔ یہ دین کس نے سکھایا بھائی؟ یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات تو نہیں، اور نہ ہی یہ دربار والوں کی تعلیمات، یہ تو آج کے ان پڑھ جاہل صوفیوں کا مسئلہ ہے۔ یہ تو آج کاروباری ٹولہ بن کے بیٹھ گیا، اگر 50 لوگ ہر وقت ان کے ڈیرے پہ نہ بیٹھے ان کا کاروبار نہیں چلتا۔ لہٰذا ماؤں سے بیٹے چھینے جاتے ہیں، بہنوں سے بھائی لیے جاتے ہیں، اور گھروں کو برباد کر کے اپنے ڈیروں کو آباد کیا جاتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا دین نہیں ہے صاحب۔ حضور کا دین کیا ہے؟ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل کو کون بول سکتا ہے؟ ساری زندگی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے، کسی پیر سے ملنے نہیں جانا تھا صاحب، امام الانبیاء کی چوکھٹ پہ حاضر ہونا، لیکن ساری زندگی حاضری کا شرف نہیں پا سکے۔ ایک دن ماں سے کہا، ماں اگر مجھے اجازت دو تو میں بھی حضور سے ملاقات نہ کروں، تو ماں نے کہا بیٹا چلے جاؤ لیکن جلدی واپس پلٹنا۔ ماں سے اجازت لی، شوق و رفتگی میں تڑپتے ہوئے لمحات کاٹے،
اور جب در حبیب پہ حاضر ہوئے تو آ کر پوچھا کہ میرے حضور کدھر ہے؟ تو بتایا گیا وہ تو کسی سفر پہ تشریف لے گئے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ انہی قدموں پہ واپس پلٹ جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ جس رسول کی یاد میں تڑپ رہا ہوں انہی کے کہنے پہ ماں کی خدمت کر رہا ہوں، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے حضور میرے حالات سے بے خبر ہوں۔ اور حقیقت بھی ایسے ہی تھی۔ اگر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ یمن میں بیٹھے تڑپ رہے تھے تو یار مدینے کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ میرے آقا یمن کی طرف رخ نور کرتے ہیں، اپنی قبا کے بٹن کھولتے ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں بھرتے ہیں، اور حضور فرماتے لوگوں مجھے یمن سے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ عرض کی حضور وہ اتنا پیار کرتے ہیں بیٹھے یمن میں اور آپ کو یہاں خوشبو آ رہی؟ حضور میں وہ میرے سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ عرض کی حضور اگر اتنا پیار کرتے ہیں تو پھر ملاقات کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو حضور میں ان کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جن کی خدمت انہیں میرے حضور آنے سے روکے ہوئے ہے، اور اگر جائے نہ جا کر میرے اویس کو میرا سلام کہے اور اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا بھی کرنا۔ یہاں سے پتہ لگا جو ماں باپ کی خدمت کرتا اس کی دعائیں قبول ہوتی۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاش میں نکلے۔ جب ملاقات ہوئی تو حضور علیہ السلام کا سلام پیش کیا، بس نام سننا تک کہ چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ بار بار فرماتے مجھے یہ تو بتاؤ میرے حضور کے لبوں پہ اویس کا نام آیا کیسے تھا؟ حضور نے کیسے کہا تھا کہ اویس کو بھی سلام کہنا؟ آنکھوں میں آنسو، بدن پہ کپ کپی کی کیفیات دیکھی تو کہا جناب جن کا نام سن کے تڑپ رہے ہیں ان سے ملاقات کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بات کا رخ پلٹا اور کہا تم نے میرے رسول کو دیکھا ہے؟ کہا ہم نے تو صبح و شام دیکھا ہے۔ کہا اچھا پھر تم بتاؤ میرے محبوب کے یہ ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کہا تم نے تو دیکھا، میں نے تو دیکھا نہیں۔ کہا حضرت آپ ارشاد فرمائے۔ کہا کوئی دور سے دیکھتا اسے جڑے ہوئے نظر آتے اور کوئی نیڑے آ کر دیکھتا تو اسے کھلے ہوئے نظر آتے۔ پتہ لگا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کو نیڑے بیٹھ کر بھی دیکھتے تھے اور یمن میں ماں کے قدموں میں بیٹھ کر بھی دیکھتے تھے۔ وہ جہاں بھی تھے نگاہ رسول میں تھے، وہ دل رسول میں تڑپا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یقین جانیے ہمیں آج تک اس بات کا ادراک نہیں ہو سکا کہ ماں باپ کی خدمت انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی۔ آپ نے علماء سے وہ روایت سنی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ مالک میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو کہا موسیٰ فلاں بازار میں چلے جاؤ، وہاں پر ایک قصاب ہے، گوشت کاٹ کے لوگوں کو بیچ دیتا ہے، وہ تمہارا جنت کا ساتھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے کہ جا کر دیکھو تو صحیح وہ کیا کرتا ہے۔ جا کر دیکھا تو عام سا قصاب تھا، گوشت کاٹتا اور لوگوں کو بیچ دیتا، ہاں جو ٹکڑا اسے اچھا لگتا وہ الگ کر لیتا۔ شام کو جب گھر واپس پلٹنے لگا تو اس نے الگ کیا ہوا گوشت پیک کیا اور وہ گھر کی طرف چل دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ وہ گھر پہنچا تو اس نے جا کر شوربے میں کھانے کو تیار کیا، اور جب کھانا پک گیا روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کر بھگو کر نرم کرتا اور پھر محبت سے لقمہ بنا کر اپنی بوڑھی ماں کے منہ میں رکھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا یہ عمل دیکھتے رہے، پھر اس نے ٹانگیں دبائی، خدمت کی۔ جب اٹھ کر جانے لگا تو اس کی بوڑھی ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے بوڑھے لب ہلے۔ بڑھاپے کی وجہ سے آواز زیادہ نہ پیدا ہو سکی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تیری ماں کیوں کہہ رہی ہے؟ تو اس نے کہا حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، جب شام رات آ کر یوں اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ روزانہ آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا کرے، اور میں کہتا ہوں کہ ماں تو بڑی سادہ ہے، کہاں کوہ طور پہ بیٹھ کے ڈائریکٹ رب سے باتیں کرنے والے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور کہاں میرے جیسا عام سا قصاب۔ ماں یہ تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا، لیکن حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے،
یہ روزانہ خوش ہو کے مجھے یہی ایک دعا دیتی ہے اور میں اس کا دل رکھنے کے لیے آمین کہہ دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرا پڑے، کہا تجھے مبارک ہو، عرش کے رحمان نے تیری بوڑھی ماں کے لب قبول کر لیے ہیں اور تو ہی جنتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا کیا جائے۔ یار ماں باپ راضی ہونا، میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، اگر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ یمن میں بیٹھ کر دل رسول میں تڑپ رہے ہیں تو پیچھے ماں کی خدمت نظر آتی ہے، اور اگر بنی اسرائیل کا شخص جنتوں میں نبیوں کے ساتھ کھڑا ہے تو پیچھے ماں کی خدمت نظر آتی ہے۔ ماں باپ راضی ہیں تو عرش کا رحمان راضی ہے، ماں باپ ناراض ہیں تو رب رحمان بھی ناراض ہے۔ اس قدر اہمیت کے حامل ہے۔ میرا وقت سمٹ رہا ہے، میں بات مکمل کرنی ہے۔ علماء نے 3 باتیں لکھی ہیں، کہا کہ جب ماں باپ فوت ہو جائیں تو یہ 3 کام ضرور کیے جائیں۔ ایک تو کثرت کے ساتھ ان کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کی جائے، تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے امید ہے کہ کل کو ماں باپ اولاد سے راضی ہوں۔ اب یہ بخشش و مغفرت کی جو دعا ہے، اس کے لیے کل کا ختم دلوایا جائے، چہلم کی تقریب ہو، سالانہ برسی کے عنوان پر لوگوں کو جمع کر کر ماں باپ کے لیے دعا کروائی جائے، تو یقیناً یہ ایک باعث برکت عمل ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس مصروف ترین دور کے اندر کس کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ وہ اتنے اہتمام سے اتنے لوگوں کو جمع کر کے یہ بخشش اور مغفرت کی دعا کا تسلسل جاری رکھ سکے؟ تو آپ صرف ایک کام کیجئے، آپ محنت کر کے کوشش کر کے 5 وقت کے نمازی بن جائیے۔ یقین جانیے اتنا خوبصورت عمل ہے کہ بیٹے کی نماز پوری نہیں ہوگی جب تک عرض نہیں کر لے گا ربنا اغفر لی ولی والدیا، مالک مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ کیسا خوبصورت ہو! ایک تو رب کی عبادت، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور پھر ماں باپ کی بخشش کی دعا۔ 3 چیزیں جب جمع ہو جائیں ایک انداز میں تو مجھے بتاؤ وہ کتنا بڑا عمل ہے۔ تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی اولادیں نماز پڑھ رہی ہیں۔ ہمارے یہاں بعض اوقات ہوتا ہے ماں باپ اولاد سے ناراض ہوتے ہیں تو تنگ آ کر یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں تو یہ بھی امید نہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ان میں سے کوئی آ کے ہماری قبر پہ بھی دیوا بالے گا یا نہیں۔ تو میں کہتا ہوں یہ بات وہ تو کہے جس نے اپنی اولاد کو جاگیر، پلاٹ، جائیداد، زمین بانٹی ہے، دولت بانٹی ہے، تو اس کی اولاد کیا کرے گی؟ اس کے پیچھے بڑا کرے گی تو سنگ مرمر کے ساتھ قبر کو پکا کر دے، اس سے ماں باپ کو تو فائدہ نہیں۔ میں کہتا ہوں وہ روزانہ قبر پہ دیوا بال بھی لے تو اولاد کو، ماں باپ کو تو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ قبر کے اوپر دیور بالنے سے نیچے والے کو تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ میں کہتا ہوں اس کی قبر کے اوپر دیوا بال بھی اولاد لے تو فائدہ کوئی نہیں ہے، لیکن جس نے اپنی اولاد کو دیندار بنایا ہے، حضور کی غلامی سکھائی ہے، پنجگانہ نماز کی توفیق نصیب ہو گئی ہے، تو کچھ ہو نہ ہو جب پتر نماز پڑھے گا، اللہ نے چاہا تو قبر کے اندر ماں کی چراغ روشن ہوگا۔ وہ آپ نے علماء سے سنا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان کے پاس سے گزرے تو ایک قبر پر عذاب الہی ہو رہا تھا، تو دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اسی رستے سے واپس گزرنا ہوا تو دیکھا کہ وہ قبر جہاں عذاب الہی ہو رہا تھا وہاں اب اللہ کی رحمتیں اتر رہی تھی۔ ایک دم حیرت زدہ ہوئے کہ مالک ابھی تو یہاں عذاب ہو رہا تھا، اب یہاں پر رحمتیں اتر رہی۔ جب سوال کیا کہ حقیقت کیا ہے تو کہا عیسیٰ جب یہ شخص فوت ہوا تھا تو اس کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا، آج وہ بیٹا مدرسے میں پڑھنے کے لیے گیا ہے تو اس کے استاذ المکرم نے اسے پڑھایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہے عیسیٰ ہماری رحمتوں نے گوارا نہ کیا کہ اس کا پتر ہمیں رحمان کہے، ہم اسی کو عذاب دیں، تو اس کے پتر کے رحمان کہنے پہ ہم نے اس کے باپ سے عذاب کو اٹھا لیا۔ تو مجھے بتاؤ ایک مرتبہ جو رحمان کہہ دے اللہ اس کی قبر میں، اس کے باپ کی قبر میں، اس کی ماں کی قبر میں رحمت اتار دیتا ہے، تو جو 5 وقت آ کے سوالی بن کے کہتا ہو
ساری عبادت کرنے کے بعد جب مانگنے کی باری آئے تو کہے مالک بس مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ تو یہ کتنا خوبصورت عمل ہے، اس کے اوپر محنت کرنی۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص کا جنت میں درجہ بلند ہوگا تو وہ اللہ کی رحمت سے سوال کرے گا مالک میرے عمل تو ختم ہو گئے، اب میرا جنت میں درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ تو اللہ کی رحمتیں جواب دیں گی تیری اولاد تیرے پیچھے نیک عمل کر رہی ہے، ہم ان کے عمل کی وجہ سے تیرے درجے بلند کریں گے۔ تو یہ کوئی ایسا کام کر جو نیک اولاد پیچھے چھوڑ جاؤ تاکہ وہ تمہارے لیے بخشش و مغفرت کی دعائیں کرتی رہے۔ دوسرا عمل علماء نے لکھا ہے کہ جب ماں باپ فوت ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے۔ ماں فوت ہو جائے تو ماں کے رشتہ دار، باپ فوت ہو جائے تو باپ کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے۔ ماموں، خالہ، چچا، تایا، پھپھو کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے۔ تو یہ بھی ایک ایسا عمل ہے کہ اس سے بھی ماں باپ خوش ہو جائیں گے۔ اب ماں باپ کی خوشی کے لیے ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا یہ دین کی تعلیمات ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سفر میں جا رہے تھے تو راستے میں ایک بدو دیہاتی شخص نظر آیا تو ابن عمر اپنی سواری سے اتر کے نیچے آئے، انتہائی ادب، پیار اور محبت کے ساتھ اس دیہاتی سے سلام لیا، اس کو اپنے پاس بٹھایا، اس کی بات سنی، اپنے سر کی پگڑی اتار کے اس کے سر پہ رکھ دی اور پھر جب وہ جانے لگا تو اس کو اپنی سواری بھی بطور تحفہ پیش کر دی۔ تو جو غلام ساتھ تھا اس نے کہا حضرت آپ خود امیر المومنین کے بیٹے، اتنے بڑے باپ کی اولاد ہیں اور یہ عام سا سادہ سا دیہاتی شخص، آپ نے اس کو وقت دیا، بات سنی، سلام کیا، پگڑی سر کے اوپر رکھی اس کے اور پھر اس کو جاتے ہوئے سواری بھی دے دی، اتنا سب کچھ کیوں کیا؟ تو ابن عمر فرمانے لگے اصل میں بات یہ ہے کہ یہ دیہاتی کبھی کبھی میرے باپ عمر کے پاس آ کے بیٹھا کرتا تھا اور آج یہ سرے راہ یوں ہی مل گیا تو میرا جی چاہا کہ میں باپ کے نام کو عزت دیتا ہوں۔ تو لہٰذا ماں باپ نے جن سے عزت کا رشتہ، محبت کا رشتہ نبھایا، اگر آپ بعد میں اس طرح کرتے ہیں تو یہ بھی ماں باپ کی خوش ندی کا سبب۔ بلکہ کسی دانشور نے بڑا خوبصورت کہا جب ماں باپ فوت ہو جائیں تو ان کی نشانیوں سے پیار کیا کرو۔ پوچھا حضرت ماں باپ کی بھی نشانیاں ہوتی؟ کہا ہاں بیٹا، یہ جو بہن بھائی ہوتے ہیں نا یہ ماں باپ کی ہی نشانیاں ہوتی۔ ماں فوت ہو گئی ہے، باپ فوت ہو گیا، اب تم بہنوں کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھو، چھوٹے بھائیوں کو ساتھ لے کر چلو، اس سے بھی ماں باپ راضی ہو۔ ہمارے یہاں بعض اوقات ہوتا ہے کہ چھوٹے تو چھوٹے ہوتے ہیں، انہیں بڑوں کی قدر نہیں ہوتی، نادان ہوتا ہے بندہ، بڑے کس طرح کما کر گھر کو چلا رہے ہیں یہ ساری چیزوں کی چھوٹوں کو خبر نہیں ہوتی۔ تو بعض اوقات بڑے اکتا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ساری زندگی تمہارا ٹھیکہ ہم نے لے رکھا ہے، ساری زندگی قربانیاں ہم نے دینی ہے، ذرا تم بھی ذرا معاشرے کی دھوپ دیکھو نا تو تمہیں پتہ لگے زمانے میں کس بھاؤ بکتی ہے۔ تو بڑے وہ شفقتوں کا ہاتھ پیچھے کر لیتے ہیں۔ تو میں کہا بڑے کہتے ہیں یہ ساری زندگی ہم نے قربانیاں دینی، تو میں کہتا ہوں جناب آپ نے قربانیاں دینی۔ وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی؟ میں کہ آپ بڑے ہیں اس لیے کہ آپ قربانی دے رہے ہیں، اگر بڑے پیچھے ہٹنے لگے، چھوٹے قربانیاں دینے لگے تو چھوٹے بڑے ہو گئے نا۔ اگر آپ برداشت نہیں کر سکتے چھوٹے کی بات کو تو آپ کب کہیں گے بڑے بھائی؟ آپ کا ظرف بڑا ہونا چاہیے، آپ کی برداشت بڑی ہونی تو آپ کا صبر تحمل بڑا ہونا چاہیے۔ گھر ٹوٹنے نہ پائے، ماں نے بڑی محنت سے ساری زندگی جوڑ کے رکھے ہیں، گھر ٹوٹنے نہ پائے، باپ کی شفقتوں کا رنگ یہ ہے، باپ سے ماں سے وفا یہ ہے، تم چھوٹوں پہ شفقت کا ہاتھ رکھو، اس سے بھی کل کو ماں باپ تمہیں راضی ملیں گے۔ تیسرا عمل علماء نے لکھا ہے کہ ماں باپ جب فوت ہو جائیں تو جو نیکی وہ دنیا پہ کیا کرتے تھے اس کا تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ کسی غریب کی مدد کرتے، کسی یتیم کی فیس دیتے، کسی بیوہ کے گھر میں راشن پہنچاتے تھے، کسی مسجد، کسی مدرسے، کسی ہاسپٹل کو فنڈ دیا کرتے تھے، تو یہ تسلسل بھی ختم نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی آئے اور کہے کہ جی وہ حاجی صاحب مدد کرتے تھے تو آپ پہ شفقت کریں، تو یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ وہ کرتے تھے اب کل سے تم نہ آنا، نہیں، وہ جو نیکی باپ نے لگائی ہے اس کو تم نے اب پانی دینا ہے۔
اب جو دروازے پہ آیا باپ جس کو عزت دیتا تھا، جس کو محبت دیتا تھا، وہ خالی نہیں سائل جانا چاہیے، اور نسل در نسل یہ نیکیاں آگے بڑھنی چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ماں باپ کیا کرتے تھے، بلکہ میں کہتا ہوں کچھ خود نئی نیکیاں ایسی ضرور کرنی چاہیے، کل کو تم فوت ہو تو تمہاری اولاد فخر کرے یہ نیکیاں باپ کرتا تھا پتر کے، آج کے بعد میں یہ جاری رکھوں گا اور میں ان کو بند نہیں ہونے دوں گا۔ اور جب تم اس نیکی کے تسلسل کو جاری رکھو گے، تمہاری اولادیں، تمہاری نسلیں بھی اس نیکی کو جاری رکھیں گی، تو تمہاری قبروں کے اندر بھی روشنیوں کا جہاں آباد ہوگا۔ وقت سمٹ گیا، میں آخری بات کروں۔ اسلام کہتا ہے ماں باپ کی قدر کرو، مذہب کہتا ہے ماں باپ کی قدر کرو، اخلاقیات کہتے ہیں ماں باپ کی قدر کرو، عقل کہتی ہے ماں باپ کی قدر کرو۔ جنہوں نے بچپن میں تمہیں پالا تھا اب تم بھی ریٹرن کرو، تم بھی ان کی خدمت کرو۔ تو میں یہ کہتا ہوں صاحب، اسلام، مذہب، اخلاقیات، عقل کے تقاضے اپنی جگہ، نوجوانوں اپنے اوپر رحم کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کی قدر کرو۔ آپ پوچھیں گے اپنے اوپر رحم کیا ہے؟ تو صاحب یہ دنیا مکافات عمل ہے، یہاں جس نے جیسا سلوک اپنی اولاد کے ساتھ کرنا ہے، کل کو ویسے سلوک اسے اپنی اولاد کی طرف سے دیکھنا پڑے گا۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ مت خیال کرو کہ تم آج بوڑھے باپ کو گالیاں دیتے ہو تمہاری اولاد تمہیں معاف کرے گی۔ وہ جو چھوٹے چھوٹے گھر میں گالیوں کی آواز سن رہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے، اور وہ کل وقت آنے پر اپنا حساب پورا کریں گے۔ مبارک ہو اس نوجوان کو جو بوڑھے باپ کے ہاتھ چوم کر آنکھوں کو لگانا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے، ورنہ ہم نے دیکھا لوگ ان پڑھ جاہل پیروں کے تو پاؤں چوم لیتے ہیں، تہجد گزار باپ کا ہاتھ نہیں چومتے۔ وہ جس کے ہاتھوں میں چنڈیاں پڑ گئی مزدوری کر کر کے اس کے ہاتھ نہیں چومیں گے، ان پڑھ بنگی چرسی کے جا کے پاؤں بھی چوم لیں گے۔ ان پڑھ جاہل کے جوتے اٹھانے کے لیے دو بندے لڑ پڑیں گے، تہجد گزار باپ کا جوتا صاف کرنے کا بھی ٹائم نہیں لگے گا۔ یہ باتیں تلخ ضرور ہو سکتی ہیں لیکن حقیقت سے ہٹی ہوئی نہیں ہے ساری۔ سب سے بڑا مرشد تمہارا باپ ہے، سب سے پہلا پیر تیری ماں ہے تیرا، ان کی قدر کر، ان کی قدر کر۔ کخ نہیں ملے گا، پتہ نہیں کس کس کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہو، کوئی ہند میں جاتا ہے، کوئی سندھ میں جاتا ہے، کوئی پہاڑوں پر جاتا ہے، کوئی صحراؤں میں بھاگتا پھرتا ہے۔ ماں باپ کی قدر کرو، دیکھنا تمہیں رب کہاں کہاں سے فیض عطا کرتا۔ اور یہ ماں باپ کا ادب، یہ وہ کمیٹی ہے جو آج تم ڈال رہے ہو کل تمہیں ضرور نصیب ہوگی، کل تمہاری اولاد تمہیں ادب دے گی۔ اگر میں اپنے باپ کے آنے پہ اٹھ کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے اپنی اولاد کو نہیں بتانا پڑے گا بیٹا جب بڑے آئے تو سلام کیسے لیتے۔ اور نوجوان خیال کرے جو اپنے بوڑھے باپ کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا اور کہتا ہے تمہیں کیا پتا، تم نے مجھے کیا دیا۔ میں کہتا ہوں صاحب اتنا زور لگاؤ کل بڑھاپے میں تمہارے کان اس آواز کو برداشت کر سکے۔ جو اپنے بوڑھے باپ کی کڑوی بات سن کر بھی خاموش کر کے آنکھیں جھکا کر کہتا ابا جی جس طرح کہو گے اس طرح کروں گا، اسے مبارک ہو، اس کی اولاد کل کو اسی طرح کہیں گے ابا جی جس طرح کہو گے اسی طرح کروں گا۔ اس کے اوپر غور کرنا ہے ہم نے۔ وہ نوجوان سوچے جو بند کمرے میں بیوی کے کان میں غیبتیں کرتا ہے ماں باپ کی اور کہتا ہے ان بوڑھوں کو کچھ نہیں پتا، تو صاحب کل کو ایک کمرہ اور بنے گا، کل تو بے بس ہوگا، تیری غیبت دوبارہ وہاں پر کی جائے گی۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ وہ امیر کبیر خاندان کا شخص تھا، وہ اپنے گھر میں داخل ہوا تو اس نے ڈرائنگ روم پہ بیٹھے اپنے بیٹے کو کوئی ڈرائنگ بناتے دیکھا۔ بچوں کی عادت ہوتی بچے کچھ نہ کچھ بناتے رہتے۔ تو باپ نے پوچھا بیٹا تم کیا بنا رہے ہو؟ تو اس نے کہا بابا میں اپنے گھر کا نقشہ بنا رہا ہوں۔ کہا بیٹا تم نے کیا بنایا؟ تو اس نے کہا بابا یہ میرا کمرہ، یہ میری ماں کا کمرہ اور یہ میری بہن کا کمرہ۔ تو باپ کہنے لگا بیٹا میرا کون سا کمرہ؟ اس نے کہا بابا یہ پیچھے والا سرونٹ روم، یہ نوکر والا کمرہ، یہ آپ کا کمرہ۔ تو اس نے کہا بیٹا یہ زیادتی نہیں ہے، تم سب کے بڑے بڑے کمرے اور میرا پیچھے والا چھوٹا سا اور وہ بھی نوکر والا کمرہ۔ وہ چھوٹا بچہ کہنے لگا بابا دادا وہ بھی تو پیچھے والے کمرے میں رہتے ہیں۔ یہ پوری کہانی ہے، میں گھنٹہ تقریر کروں یا یہ بات سمجھ آ جائے۔ اس شخص کو بات سمجھ آ گئی، اس نے بچے کو تھپڑ نہیں مارا کہ تو بدتمیز ہوگا، تو مجھے آگے سے جواب دیتا ہے، تو مجھے اب سکھائے گا کس کا کون سا کمرہ بنانا۔ اس نے یہ نہیں کہا۔ جب بات سمجھ آ گئی تو اس کے قدم واپس پلٹے، پچھلے کمرے سے بوڑھے باپ کو نکالا، لا کر بڑے کمرے میں بٹھایا، اے سی آن کیا، اس کی خدمت کرنے لگا۔ تو وہ چھوٹا بچہ کہنے لگا بابا 1 منٹ رکنا، میں نے اپنے گھر کا نقشہ تبدیل کرنا۔ اور اس نے کاغذ پھاڑ دیا اور پھر بڑا سا خانہ بنایا
اور اس نے کہا بابا اب سب سے بڑا کمرہ آپ کا بناؤں گا۔ یہ وہ سبق ہے جو ہماری اولادیں ہمیں روزانہ سکھاتی ہے۔ سوچے تو یہ بڑی باتیں ہیں، نہ سوچے تو زندگی عذاب تو پہلے بنی پڑی ہے۔ آپ اس شخص پر نشان لگائیں جس نے اپنے ماں باپ کو دکھ دیے، زندگی میں سکون اس کو نصیب نہیں ہوگا۔ ماں باپ کو ستانے والا جہاں مرضی بھاگتا پھرے اسے ککھ نہیں ملے گا۔ یہ بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے اس بات کی تائید کریں گے۔ آپ اپنے خاندان میں، برادری میں، رشتوں میں، دوستوں میں دیکھیں جو آج بوڑھے ماں باپ کو رسوا کرتا اس کو سکون نہیں ملے گا جب تک توبہ نہیں کر لیتا، جب تک ماں باپ کو راضی نہیں کر لیتا۔ لہٰذا اپنی زندگیوں کو بے سکونی سے بچانے کے لیے اللہ نے توفیق دی ہے، تم کماتے ہو۔ آج ہمارے بہت سارے مسائل ہیں، اللہ نے توفیق دی ہے، تم کماتے ہو، سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کے اوپر خرچ کرو۔ ان کی ضروریات کا، لباس کا، کپڑے کا، جوتے کا، دوائی کا، پھل کا، فروٹ کا، دودھ کا، ان ساری چیزوں کا بندوبست کرو۔ ہمارے یہاں تو بندہ کہتا ہے میرے اپنے اخراجات نہیں پورے ہو رہے۔ میاں ساری زندگی نہیں پورے ہو رہے ہیں، یہ ساری زندگی نہیں پورے ہو رہے، لیکن جب تم نکالنا شروع کرو گے سب سے پہلے ماں باپ کی مٹھی پہ رکھنے، تجھے کیا پتا ساری زندگی کما کما کے جس بوڑھے باپ کی کمر میں خم آ گیا، وہ امید پر تھا جب میرا پتر جوان ہوگا بڑھاپا بڑا سوکھا گزاروں گا، وہ ساری زندگی دعائیں کرتا رہا یا اللہ مجھے پتر دیے جتنی جوان کر دے، میں بھی بڑھاپا منجی پہ بیٹھ کے سوکھا گزاروں۔ لیکن اس کو نہیں پتا تھا جب یہ جوان ہوں گے یہ کسی اور کے لیے کمائیں گے، اور بوڑھا باپ جو ہے 100 روپے کے لیے بھی گھر میں رسوا ہوگا۔ اپنے ماں باپ کو خوشیاں دو، اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزارو۔ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں بعض اوقات تم لیٹ آتے ہو، ماں باپ سے الجھ پڑتے ہو، بعض اوقات جو ہے وہ تم الجھ جاتے ہو کہ ساری زندگی ہم اپنی مرضی سے کچھ کر بھی نہیں پڑتے۔ میں کہتا ہوں سر یہ چند دن، چند سال یا چند مہینوں کی کہانی ہے۔ کوئی نہیں پوچھے گا پتر لیٹ کیوں آتا ہے اور پتر صبح جلدی اٹھ کے کیوں جاتا ہے۔ اپنی مرضی سے آؤ گے، اپنی مرضی سے جاؤ گے، اس وقت کا پچھتانا کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس وقت تم چراغ لے کر ڈھونڈو گے، کوئی میٹھی آواز نہیں آئے گی میرا پتر کدھر ہے۔ یہ ماں ہے یار، یہ جو جاگتی ہے۔ باپ بھی سو چکا ہوتا ہے، بہنیں بھی سو چکی ہوتی ہیں، بھائی بھی سو چکا ہوتا ہے۔ پتر اپنے گھر والا ہو، پتر کی اپنی اولاد ہو، ماں پھر بھی سادے لہجے میں روزانہ فون کر کے یہ پوچھتی ہے میرے پتر نے کھانا کھا لیا۔ یار جس کا اپنا گھر ہے وہ اپنی اولاد میں رہتا ہے، اس کو کھانا تو کھا ہی لیتا ہے، لیکن ماں سادہ انداز ہے اس کا، وہ یہ پوچھتی ہے میرے پتر نے روٹی کھائی ہے، میرے پتر نے کھانا کھا لی۔ یہ ماں پوچھتی ہے، کوئی نہیں پوچھتا۔ اپنی مرضی سے آؤ گے، اپنی مرضی سے جاؤ گے، اپنی مرضی کی زندگیاں گزارو گے، کوئی نہیں پوچھے گا پتر لیٹ کیوں آتا ہے، پتر صبح جلدی اٹھ کر کیوں جاگتا ہے۔ یہ غنیمت ہے، موقع اگر کسی کو نصیب ہے اس کے اوپر وقت دے لو، پھر ساری زندگی اپنی مرضی سے ہی گزارنی ہے۔ اس وقت تمہیں برا لگتا ہے، ماں باپ ٹوکتے ہیں بیٹا فلاں کے پاس نہ بیٹھا کر، وہ شخص ٹھیک نہیں ہے۔ باپ کہتا ہے پتر صبح اٹھ کر، یہ چھوٹی میں حیرت ہوتی ہے، دکان کھولنی ہے، باپ کی آرزو ہے صبح 8 بجے پتر دکان پہ بیٹھ جائے، پتر کہتا ہے میں 9 بجے بیٹھنا ہے۔ کتنی نیند پوری ہو جائے گی 1 گھنٹے کے اندر؟ کتنے گھروں کی صبح کی لڑائی کا مسئلہ یہ ہے۔ باپ کہتا ہے صبح 8 بجے دکان کھل جائے، کاروبار کھل جائے، نوکری پہ چلا جائے، تو یہ لڑائی بنی ہے کہ میں 9 بجے جانا۔ مجھے بتاؤ 1 گھنٹے میں کتنی نیند پوری ہو جاتی؟ کتنے نوجوان ہیں جو 3 گھنٹے باہر دوستوں کے ساتھ رات لیٹ نائٹ آتے ہیں کہ دوست کی شادی ہے، دوست کے ہاسپٹل میں جانا ہے، فلاں جگہ پر جانا ہے۔ یار 3 گھنٹے رات جاگ لیتے ہو دوست کے لیے، صبح باپ کی خاطر 1 گھنٹہ اٹھ نہیں سکتے؟ 1 گھنٹے کی نیند ہے نا صبح، کتنے گھروں کی یہ عذاب لڑائی بنی ہوئی ہے، اور صبح 1 گھنٹہ اٹھنے کے لیے کوئی تیار نہیں جلدی۔ بوڑھے باپ کی آرزو ہے صبح کے وقت اٹھ کر فجر کی نماز پڑھ لیں، لیکن کیا مجال ہے کوئی سوچ لے کہ یار اس سے رب راضی ہو جائے گا؟ میں آپ کو کوئی بندہ بتاؤں، میں کوئی بابا بتاؤں، کوئی پیر بتاؤں، اور میں کہوں کہ میں ضمانت دیتا ہوں آپ اسے راضی کرو تمہارا رب راضی ہو جائے گا، تو میں کہتا ہوں میرے خیال میں ہم میں سے سب کوئی اٹھ کے پہلے اس کے پاس جائیں گے کہ یار وہ بندہ مل گیا جس کے راضی کرنے سے رب ملتا ہے۔ تو میرے پاس تو ایسی کوئی بات نہیں، لیکن میرے پاس حضور کی حدیث موجود ہے کہ میرے رسول نے فرمایا جس کا باپ راضی ہے میں ضمانت دیتا ہوں اس کا رب بھی راضی ہے۔ تو ہمیں وہ بندہ تو مل گیا، حضور نے بتا دیا نا جس کو راضی کرنے سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ یار ایک بندے کے راضی کرنے سے رب راضی ہو جائے اور کچھ چاہیے؟ تو اللہ کا بندہ وہ تمہارے گھر میں موجود ہے، اس بوڑھے باپ کی بات کو اہمیت دو، اس بوڑھی ماں کے پاس بیٹھنے کا مزاج پیدا کرو،
ان کی ہاں میں ہاں ملاؤ. یہ دنیا کی کامیابی، یہی آخرت کی کامیابی کی کنجی ہے جو تمہارے پاس ہے. سوچو تو یہ بہت باتیں، نہ سوچو تو زندگی تو پہلے ہی اجیرن عذاب اور گھٹن بنی ہوئی ہے. آئیے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے اوپر خرچ کیجئے، ان کی بات میں ہاں ملا دیں، ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، ان کے سامنے لہجہ نرم رکھو، ان کی آنکھوں کے سامنے اپنی آنکھیں جھکا دیا کرو، ان کی باتوں کے سامنے اپنی باتیں ختم کر دیا کرو. وہ باتیں کرو جو وہ سننا چاہتے ہیں، وہ انداز اختیار کرو جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور اسی کے اندر رب اور اس کے رسول کی رضا رکھی گئی ہے. بصمیم قلب بارگاہ ربوبیت میں دعا ہے، جن کے ماں باپ وفات پا کے اللہ ان کو بخشش و مغفرت فرمائے، جن کے زندہ ہیں صحت و عافیت والی لمبی زندگیاں نصیب فرمائے، اور جن کے بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کا نور نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.